رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا الهي امين ثم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور وہ اپنی زندگیوں میں لغو اور بے مقصد اور بے فائدہ کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ انشاءاللہ عبادات اور دعا کے متعلق ہم بات کریں گے، اور یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا کہ انشاءاللہ ایوری سیٹرڈے، تو اس تھوڑے سے ٹائم میں ہم ان چیزوں کو جو ہمارے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ہم سے عملاً بہت زیادہ متعلق ہیں، جن سے ہمارے مسلمان ہونے کا اور ہماری آخرت کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا انحصار ہے، ہم اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ جب کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ اور جو سب سے پہلا حکم اس کو مل رہا ہے وہ یہ ہے نماز قائم کرو۔ ہم پڑھتے ہیں اسلام کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج بیت اللہ۔ اسلام کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے بعد فوراً جو عملی حکم دیا گیا وہ یہ نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنے کا، اور صرف نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ اسلام کا بنیادی پلر اور ستون ہے کہ جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد عملی طور پر ہم سے تقاضا کیا گیا۔ قرآن پاک میں تقریباً 708 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلی کڑی جو انسان کے ہاتھوں سے جائے گی وہ نماز کا مس ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کے لیے یہ بتایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نمازوں میں پابندی کرنا، نمازوں میں باقاعدگی اختیار کرنا، نمازوں میں خشوع اختیار کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی نماز کے اس میں شامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا سورۃ الحج آیت نمبر 77 میں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک اعرابی پریشان حال بکھرے بالوں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ اس نے کہا بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے، یہ اور بات ہے تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ اس نے پوچھا مجھے بتائیے کہ زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ نے فرض کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرائع الاسلام کی باتیں بتا دی۔ اس عرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی، نہ میں اس سے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ فلاح پا گیا، فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ فلاح پا گیا۔ تو گویا فلاح اور کامیابی کا انحصار اللہ سبحانہ و تعالی نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرائض کی ادائیگی کو ہماری کامیابی کا ذریعہ بتایا۔ اور جو چیزیں کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، حدیث سے اور قرآن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کفر کرنا، شرک کرنا، آخرت پر ایمان نہ لانا، آخرت کے دن سے غافل ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کامیابیوں سے دور کرنے والی اور ناکامیوں کی طرف لانے والی ہیں۔ نماز اللہ سبحانہ و تعالی نے فریضہ جو ہم پر عائد کیا، اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو نماز جو ہے وہ اسلام کا سب سے پہلا رکن اور پہلی فرض عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دی ہے۔ اب نماز کے لیے جو پہلی چیز ہے نماز سے پہلے، وہ وضو کرنا، وضو اور اچھے طریقے سے وضو کرنا، رکوع اور سجدوں کو مکمل کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، باقی چیز یہ بھی نماز کے قائم کرنے میں شامل ہیں۔ نماز کے قائم کرنے میں یہ چیز شامل ہے وضو اچھے طریقے سے کرنا، اور پھر نماز کی حفاظت کرنا نماز کے قائم کرنے میں شامل ہے۔ نماز کی فرضیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن اریقط سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جس کے متعلق بندے سے قیامت کے روز بازپرس ہوگی وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہو گئی تو اس کے بقیہ اعمال درست ہو گئے، اور اگر وہ غلط ہو گئی تو اس کے بقیہ اعمال غلط ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور یہ پھر ایک طویل حدیث ہے کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ جا کر اللہ سے کمی کا مطالبہ کریں۔
50 नमाजें फर्ज हुई, आप सल्लम गए, अल्लाह ने 10 कम की, फिर दोबारा गए, हजरत मूसा ने कहा नहीं अभी भी ज्यादा है, फिर गए, फिर 10 कम हुई, फिर गए, फिर 10 कम हुई, फिर जब 10 नमाजें रह गई तो फिर जब दोबारा गए तो अल्लाह ताला ने और 5 नमाजें कम करके 5 कर दी। तो इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाएं आप और कमी का सवाल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अब इसके बाद तो मुझे शर्म आती है कि मैं अब मजीद कमी का सवाल करूं। इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आवाज आई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कौल अटल है, आपकी उम्मत को मैं इन 5 नमाजों का 50 नमाजों के बराबर सवाब दूंगा। कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाकायदगी से 5 नमाजें पढ़ेगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनको 50 के बराबर अजर मिलेगा। हजरत तलहा से रिवायत है, वो एक हदीस मैंने आपको बताई। अच्छा, अब नमाज के बारे में ये तो उसकी फर्जियत थी, अगरचे अभी उसकी फर्जियत और उसके बारे में मजीद कुछ अहादीस भी हैं, लेकिन मैं इसको आगे मजीद कंटिन्यू करती हूँ अपने टॉपिक को कि नमाज के बारे में सूरत निसा आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। तो हमें नमाजें पढ़ने में सबसे पहली चीज जिस चीज का ख्याल रखना है वो वक्त की पाबंदी है। और किस उम्र से के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों को नमाज का हुक्म दो, सारे अंबिया भी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, सब नबियों ने ये काम किया। मुसलमानों की उम्मत में अल्लाह ताला ने कहा कि 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज का हुक्म दो और 10 साल तक 3 साल उनकी नमाज की ट्रेनिंग करो, और अगर उसके बाद वो ना पढ़े तो फिर उनको मारो, उनके साथ सख्ती कर सकते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने अहलो अयाल को बैतुल हराम के पास वे आबो गया वादी में ले आए तो बारगाहे रब्बुल इज्जत में यूं दुआ की। सूरत इब्राहीम आयत नंबर 40, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जिन औसाफ का जिक्र कुरान मजीद ने फरमाया, उनमें से हजरत इस्माईल का एक ये वस्फ भी बयान किया। सूरत मरियम आयत नंबर 55 में फरमाया, वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंदा रब्बिही मर्जिया। और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज का और ज़कात का हुक्म देते थे और वो अपने रब के नजदीक एक पसंदीदा इंसान थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया गया। सूरत तौहा आयत नंबर 132, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और खुद उस पर जम जाइए। कुरान करीम से हिदायत हासिल करने वाले वो खुशनसीब लोगों की जो सिफात अल्लाह ताला ने सूरत अल बकरा की पहली 5 आयात में बताई, उनमें तीसरी सिफत ये बताई, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमून सलात, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, और दूसरी सिफत बता दी कि वो नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं। सूरत अलक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वस्जुद वक्तरिब, नमाज कायम करो और मेरे करीब हो जाओ। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की, या बुनैया अक़िमिस सलाता वअमुर बिल उर्फी
وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ ایمان لانے کے بعد یہ اولین حکم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ بے شک کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ میں ہوں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس انہیں چاہیے کہ میری عبادت کریں اور میری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ ذکر کی سب سے بہترین اور اولین صورت نماز قائم کرنا ہے۔ قرآن پاک میں بر وقت نماز پڑھنے، اول وقت نماز پڑھنے کے بارے میں بار بار تاکید کی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے نام کی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، رواہ احمد و نسائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ نماز کا وقت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو ان الفاظ کے ساتھ اذان دینے کا حکم دیتے، اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھنے اور سجدوں کی کثرت کو جنت میں جانے کی ضمانت قرار دیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رسول اللہ اصحاب صفہ میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کہ آپ کی خدمت میں ہوتے اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر آتے۔ اور دوسری چیزیں، ایک دن وہ وضو کا پانی لے کر آئے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ آپ کی خدمت کرے اور ویسے اور ٹائمنگ میں آپ کا بہت خیال رکھے، کام آئے آپ کے، تو آپ کا دل اس کے لیے سافٹ ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم بڑے شاہانہ انداز میں کہتے ہیں، چلو جی آج تو مانگو، آج تو میں بہت خوش ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو، آپ کو منہ مانگی چیز دی جائے گی۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی سے کہا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ آپ سوچیں ذرا، وہ اصحاب صفہ میں سے تھے جن کا گھر نہیں تھا، جو چبوترے پر رہتے تھے، دن رات دین سیکھتے تھے، کوئی کھجوروں کا خوشہ لا کے مسجد نبی کے پلر سے باندھ دیتا، وہ اس کو کھا لیتے اور بس۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں، جو مدینہ کے اس وقت، آپ دیکھیں نا، ایک طرح سے مدینہ کے سردار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، تو انہوں نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو حضرت ربیعہ نے کہا کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہ نہیں کہا مجھے گھر بنا دے مدینہ میں، ایک پلاٹ دے دیں مجھے، میں یہاں پر ہوں، میں اپنی فیملی کو لے آؤں، یا مجھے گھر جانا ہے، کوئی چیز نہیں، کہنے لگے کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک بات ہو گئی، اور اس کے علاوہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہوا ذاکا، میری تو بس یہی خواہش ہے، بس مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ انہوں نے 3 بار پوچھا، انہوں نے تینوں بار یہی کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو میں تمہیں جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا، لیکن اس کے لیے تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ تو سجدوں کی کثرت جنت میں جانے کا باعث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ مرتے وقت، آخری وقت میں، آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ نماز تھی۔ آپ سب نے آپ وسلم کی وفات کا واقعہ پڑھا کہ جب وہ بہت شدید بخار میں تھے اور بار بار پانی میں ہاتھ ڈال رہے تھے اور چہرے پر، اور پھر بھی نماز کا پوچھتے تھے،
پردہ ہٹا کے، اپنے حجرے کے پردہ ہٹا کے مسجد نبوی میں دیکھا کہ لوگوں نے نماز شروع کر دی کہ نہیں کی، نماز کی فکر۔ آخری الفاظ آپ کے کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور جو تمہارے لونڈی غلام ہیں اور تمہاری عورتیں۔ قرآن پاک میں 708 مقامات پر نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اقامت دین کی تمام جدوجہد کا حاصل قرار دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو یہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے اور ان پر ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ وہ آدمی جس کی جماعت رہ گئی، وہ آدمی جو اپنی جماعت سے الگ ہو گیا، لیکن جماعت چلی گئی لیکن وہ اکیلا اللہ عز و جل کے لیے لڑتا رہا، پھر وہ خواہ قتل ہو گیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، اس کی کفایت کی، ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کی طرف دیکھو، اس نے میدان جہاد میں اکیلا اپنے آپ کو میرے لیے روک کر رکھا۔ وہ آدمی جس کی بیوی خوبصورت ہو، اس کے پاس بہترین نرم بستر ہو، لیکن وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کو دیکھو، اس نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے، اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا۔ اور وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو، رات کا کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے سارے مسافر تھک کے چور ہو گئے اور بالآخر سب سو گئے، لیکن یہ ایک مسافر جو تہجد کے وقت اٹھ کے کھڑا ہو اور نماز پڑھنا شروع کرے، تو اللہ ان آدمیوں سے محبت کرتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے اور ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں، جس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں پھر اس کو عذاب نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر عذاب نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں دین کی بنیادیں، اس کے ستون اور اس کی کوہان کی بلندی کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین کی بنیاد اسلام ہے، جو کوئی اسلام لایا وہ سلامت رہا، اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو، تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھ سکو گے، جان لو تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی محافظت وہی کرتا ہے جو وضو کی محافظت وہی کرتا ہے کہ جو مومن ہو۔ نماز کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جاتا ہے، وہ کہتا ہے آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنی غلطیوں اور اپنے نفسوں کے لیے خود جلائی ہے۔ ساری کائنات میں یہ آواز لگائی جاتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ پھر لوگ اٹھتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ، ناخنوں کے گناہ کلی کرتے ہیں تو زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ لا کر ان کے کندھوں پہ رکھ دیتا ہے، جب وہ رکوع کرتے ہیں تو گناہ گرتے ہیں، اور جب کوئی سجدے میں جاتا ہے تو ٹوٹلی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔
سبحان اللہ. لوگ اس درمیانی وقفے میں ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں گناہ کر کے جو آگ جلاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے بنی آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھا دو. پھر عصر کا وقت ہوتا ہے، پھر مغرب کا وقت ہوتا ہے، پھر عشاء کا وقت ہوتا ہے، پھر لوگ سو دیتے ہیں. تو وہ عشاء پڑھ کے جب لوگ سوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے سوتے ہیں کہ وہ بخشے بخشائے ہوتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارتے ہیں اور بعض شر میں لتھڑے ہوئے. تو ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے اور نماز کو اول وقت پڑھنے کا حکم دیا گیا. اول وقت سب سے محبوب عمل پوچھا جاتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. نماز کو وقت کی پابندی سے ادا کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ کیا ہے. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. ہم 7 آدمی تھے، 4 ہمارے غلام اور 3 ہم عرب. ہم آپ کی مسجد کی دیوار سے پشت لگائے بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں بیٹھے ہو ادھر؟ ہم نے کہا ہم نماز کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ ہم نے کہا نہیں. کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے جس نے نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا، اس کی حفاظت کی، اس کے حق کو ہلکا سمجھ کر اس کو ضائع نہ کیا، میرے اوپر اس شخص کا عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں. اور جس نے نماز کو وقت پر نہ پڑھا، نہ اس کی حفاظت کی، نہ اور اس کے حق کو ہلکا سمجھ کر نماز کو ضائع کر دیا تو میرے ساتھ اس شخص کا کوئی عہد نہیں، چاہے تو بخش دوں چاہے تو اس کو عذاب دوں. صحابہ کرام نمازوں کو مؤخر کرنا نہیں چاہیے. صحابہ کرام اس کو نمازوں کو ضائع کرنا سمجھتے. امام زہری کہتے ہیں میں دمشق میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، عرض کیا دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں. میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اب میں اس نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز نہیں پاتا، اور اس نماز کو بھی ضائع کر دیا لوگوں نے. اور یہ ضائع کرنا کیا تھا؟ نماز کو تاخیر سے پڑھنا. سوچیں ذرا، ابھی تو وہ صحابی رسول زندہ تھے، اس وقت ذرا تاخیر سے صحابہ کرام روتے تھے کہ لوگوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. اور اگر آج وہ لوگ موجود ہوتے اور ہماری نمازوں کا حال دیکھتے تو وہ کیا کہتے. میں نے حسن بصری کا ایک قول پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے دور کے لوگوں کو، آپ دیکھیں حسن بصری کب گزرے ہیں، 700-800 سال پہلے، انہوں نے اپنے دور کے لوگوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اگر صحابہ کرام آج زندہ ہوتے اور ہمیں دیکھتے، تمہیں دیکھتے، تو وہ تمہیں مسلمان نہ سمجھتے، اور اگر تم صحابہ کرام کو دیکھتے تو ان کو دیوانہ اور پاگل کہتے کہ وہ اللہ کے دین، اس کی عبادت، اپنی آخرت کے لیے اتنی ان کی جستجو اور قربانی تھی کہ تمہیں وہ ایسے لگتا. استغفر اللہ استغفر اللہ. فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس پر صلات پڑھتے ہیں. فرشتوں کی ان پر صلات اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ. جائے نماز پر بیٹھنا، نماز پڑھتے سلام پھیرتے جائے نماز سے نہ اٹھ جایا کریں. تھوڑی دیر اپنے آپ کو جما کر بٹھا کر تھوڑا سا ذکر ضرور کیا کریں، خاص طور پر تسبیحات فاطمہ
کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اور وہ دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، فرشتے دعا کریں اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اس طرح اگر وہ بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا رہے تو فرشتے اس پر صلات پڑھتے ہیں اور ان کی یہی دعائیں ہوتی ہیں، اے اللہ اس شخص کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ خوف اور رنج اور غم سے نجات ملتی ہے اور اللہ کی مدد آتی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہیے تو صبر اور نماز سے مدد لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ، حدیث کے الفاظ ہیں نماز کی طرف دوڑ پڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے، بس تم اللہ سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی بھی چیز کا مطالبہ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے دے گا۔ امام ابن قیم پھر صحت اور تندرستی، حشاش بشاش، خوش مزاجی، شفا کا ملنا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا، مدد لینے کے لیے جائے نماز کی طرف جانا، کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جن کو اس کی وجہ سے شفا دے دی گئی اور کتنے ہی بیماروں کو ان کی نمازوں کی وجہ سے عافیت دے دی گئی۔ گناہ مٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نماز قائم کرو، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز نور ہے، نماز حفاظت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی قیام کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے زمانے کے صالحین کا طریقہ ہے، یہ اس اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اس سے برائیاں دور ہوتی ہیں اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے کا، نماز چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں؟ اب فائدے تو بہت زیادہ ہیں، جب میں نہیں بتا کا وقت کی کمی ہے۔ نماز کا چھوڑنا ایمان سے محرومی ہے، جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، الا یہ کہ اگلی نماز کا وقت ہے اور پھر وہ نماز پڑھے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ساری نیکیوں کا سرچشمہ ہے، کوئی نیکی، کوئی خدمت خلق فرض نماز کے علاوہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ دلوں کی سختی اور غفلت کا باعث ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ بے نمازی کے لیے موت کی بھی سختی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیا جنت والے جہنم سے والوں سے پوچھیں گے کیا چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز کا نہ پڑھنا اور جیسے نماز کی حفاظت اور نماز میں خشوع جنت میں لے جانے کا باعث ہے، اسی طرح نماز کا ضائع کرنا جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ نماز ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ برے لوگوں کی، قرآن پاک میں برے لوگوں کی جو پہلی صفت بیان کی گئی وہ یہ کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ قرآن پاک میں
सूरत मरियम आयत नंबर 55 में फरमाया फखलफ मिन बअदिहिम खल्फुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौना गय्या। फिर उनके बाद ऐसे नालायक लोग उनके जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया और ख्वाहिशात के पीछे लग गए, वो अनकरीब गुमराही को मिलेंगे। नमाज को जाया करने के बारे में अहले इल्म कहते हैं नमाज को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना। बाज अहले इल्म कहते हैं कुछ नमाजें पढ़ना और कुछ को छोड़ देना, ये नमाजों को जाया करना है। बाज उलमा कहते हैं नमाज का वक्त टालते रहना, टालते रहना, टालते रहना। कुरान पाक में मुनाफिक की नमाज क्या कहा गई? या ला यातून सलाता इल्ला वहुम कुसाला, नमाज की तरफ नहीं आते मगर इंतहाई सुस्ती के साथ। असर की नमाज को ताखीर से पढ़ना मुनाफिक की अलामत करार दिया गया। बाज लोग कहते हैं नमाजों के औकात को जाया करना दरअसल नमाज को जाया करना है। बाज लोग कहते हैं नमाज पढ़ना लेकिन फराइज और वाजिबात को, हजरत हसन बस्री कहते हैं जाया करने से वो लोग मुराद हैं जिन्होंने मसाजिद को बेकार और खाली कर दिया। नमाज की तरफ सुस्ती से आना, दिखावे की नमाज पढ़ना। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। नमाज देर से पढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक मुनाफिकों पर सबसे ज्यादा भारी नमाज इशा और फजर की नमाज है। जल्दी जल्दी और मारा मार नमाज पढ़ना। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं उन्होंने एक आदमी को नमाज पढ़ते हुए देखा। वो नमाज तेज तेज पढ़ रहा था, यानी जल्दी से रुकू में, जल्दी अभी सीधा खड़ा नहीं हुआ, जल्दी से सजदे में, एक सजदे से पूरा उठ के बैठा नहीं, दूसरे सजदे में, ऐसे तेज तेज। तो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा कि तुम कितने अरसे से इस तरह की नमाज पढ़ रहे हो? उसने कहा 40 साल से। उन्होंने कहा फिर तुमने 40 साल से कोई नमाज नहीं पढ़ी। अगर तुम ऐसी नमाज पढ़ते हुए मर जाते तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत के अलावा मरोगे। बेशक एक आदमी हल्की नमाज पढ़ने के बावजूद उसे मुकम्मल और अच्छे तरीके से अदा कर सकता है, यानी नमाज को इत्मीनान से नमाज के सारे अरकान अदा करना। वो याद है ना आपको एक हदीस के एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे, एक शख्स आया, उसने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और रकू और सजदे नमाज के अरकान पूरे नहीं किया। आप सल्लम के पास आया, आप सल्लम ने उसे कहा कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, जाओ दोबारा नमाज पढ़ो। वो फिर गया, वैसी नमाज पढ़ी, फिर आया, आपने कहा, उसने कहा कि मुझे बता दे मैं कैसे नमाज पढ़ूं। आप सल्लम ने फरमाया कि तुम नमाज के लिए खड़े हो, तकबीर कहो, जितना कुरान तुम्हें याद हो उसको पढ़ो, फिर रुकू करो, यहां तक इत्मीनान से रुकू करो, सर उठाओ, सीधे खड़े हो जाओ, फिर सजदा करो, इत्मीनान से सजदा करो, फिर उठकर बैठो तो बिल्कुल अच्छे से बैठ जाओ। इस तरह नमाज पढ़ो, तो ये असल में नमाज है। तो नमाज का जाया करने से क्या मुराद है? ना पढ़ना, देर से पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना, रकू और सुजूद मुकम्मल ना करना, नमाज के औकात की हिफाजत ना करना, नमाज जिन चीजों से रोकती है उसका ना ख्याल करना। ठीक है, तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा और भयानक अंजाम हमने देख लिया। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें बेहतरीन, आपने पढ़ा है ना सूरत अल-माऊन में हम पढ़ते हैं फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो नमाज पढ़ते हैं और अपनी नमाजों से गफलत इख्तियार करते हैं, बहुत ही गाफिल है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की फर्ज नमाज अच्छे तरीके से
قائم کرنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نمازیں ہمارے لیے نور اور برہان اور روشنی ہوں، اور ہمیں آخرت سے بچانے والی ہوں. اور اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے کی سے بچائے کہ جن سے ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں. ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو چیزیں ہم پر فرائض عائد کیے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج بیت اللہ. حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج فرض کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ارکان میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر حج جو ہے وہ فرض کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بے نیاز ہیں کہ وہ مسلمان ہو کر مرے یا کافر ہو کر مرے. یہ بہت سخت حدیث ہے. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایز ارلی ایز پاسبل ہم سب لوگوں کو حج اور عمرہ کے لیے کوشش کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رمضان میں عمرہ کریں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا. حج کی اپنی ایک تاریخ ہے، اللہ کے گھر کی اپنی ایک تڑپ ہے. توحید کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمیں وہ گھر دنیا میں پہلا گھر بنا اور اس کا حج اور عمرہ ہمارے ایمان کا حصہ رکھا، اور فرمایا کہ ایک ایک نماز خانہ کعبہ میں 1,00,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا 10,000 نمازوں کے برابر قرار پائی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان میں عمرہ کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان میں عمرہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر نیکی ہے. اور اسی طرح چوتھا رکن زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اگلے سیٹرڈے انشاءاللہ زکوٰۃ کے اوپر کچھ ہم بات کریں گے. ایک اور بات جو میں رمضان کے حوالے سے کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ان دنوں کو زیادہ اللہ سے دعائیں کرنے، ذکر کرنے اور کا ذریعہ بنائیں. روزے کی حالت میں زیادہ تر باوضو ہوتے ہیں، اللہ کو پکارنے والے، اللہ کے قرب پانے والے ہیں، اور کتنے ذکر ایسے ہیں کہ جن سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا تھا کہ اپنی امت کو، میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کیونکہ اس وقت میرے پاس وہ صحیح حدیث لکھی نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ جا کر اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جنت کی مٹی کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جنت جو ہے وہ اس پر جو پودے ہیں، درخت ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. تو آپ نے ان دنوں میں بہت زیادہ اذکار کرنے ہیں اور دعائیں کرنی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر روزے دار کی ہر روز ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی ایفرٹ کو قبول کرے، اس کا انتظام اور اہتمام کرنے والوں کو اس کی بہترین جزا دے، سننے والوں کو اللہ تعالی جزا دے، ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، وہ بدبخت لوگ کہ جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور توبہ استغفار کر کے اور نیکیوں کی کوئی دوڑ لگا کر وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان ساری نیکیوں کو ہمارے نامہ اعمال کی حسنات میں جمع کرے اور ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابیوں اور بخشش کا ذریعہ بنا دے.
پلیز اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. میں نے اس لیے 10 منٹس. جی اسما صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، بہت کمپریہنسو آپ نے نماز پہ. ایک چھوٹا سا بس میرا سوال ہے، نماز کے ضائع ہونے پہ آپ نے اتنی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا ہے کہ اس کو جلدی پڑھنا، اور جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں سم ٹائمز ہماری تھاٹس جو وہ ایسٹرے چلی جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی سوچ آ جاتی ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے چلے جاتے ہیں. ہم سب انسان ہیں، آف کورس ایسا ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ میرے ساتھ ہوتا ہے اکثر. تو کیا وہ سوچیں جو آتی ہیں اس سے بھی نماز ضائع ہو جاتی ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی میں اب یہ بہت کامن سوال ہے اور بہت امپورٹنٹ بات کی طرف آپ نے ہماری توجہ دلائی ہے. جب سورت البقرہ کی یہ آخری آیت نازل ہوئی تھی، سورت البقرہ کی آخری آیت، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ان کا تم پر سے حساب لے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے کہ جو دل کے خیالات ہیں ان پر بھی پکڑ ہے. تو وہ پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے وہ خیالات اگر وہ اظہار نہ کیے جائیں اور اگر ان پر عمل نہ، نیگیٹو تھاٹس، ایک ہے نیگیٹو تھاٹس، ان پر عمل نہ کیا جائے تو ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. آپ کا سوال ہے یہ رینڈم ہم اسکیٹرڈ مائنڈ ہو جاتے ہیں، سوچیں کہیں کی کہیں چلی جاتی ہیں. سائیکولوجیکلی اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم سائیکولوجیکلی یہ دیکھیں کہ جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو ہمارا برین کام کرتا ہے. وہ دانا لوگوں سے پوچھا گیا تھا نا آپ نے عقل مندی کہاں سے سیکھی، تو انہوں نے کہا خاموش رہ کر. لقمان حکیم سے بھی کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا خاموش رہ کر. تو خاموش جب ہم ہو جاتے ہیں یا ہم قرآن کی نماز کی عبارت سلو پڑھتے ہیں تو ہمارا برین جلدی جلدی کام کر رہا ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ شیطان کا کام ہے یوسوس فی صدور الناس، وہ تو ہمارے سینوں میں وسوسے اور خیالات ڈالتا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات یہ کہ اٹس ویری نیچرل. یہ آپ کا مسئلہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کامن پرابلم ہے، یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے سب کے ساتھ. اس کے لیے 2-3 ریمیڈیز ہیں، یہ اوور کم کیا جا سکتا ہے. ٹوٹلی ہم ختم تو نہیں کر سکتے بٹ ہم کوشش کر کے ان سٹیپس پر عمل کر کے اوور کم کر سکتے ہیں. نمبر 1، جہاں سے آج میں نے اپنی بات شروع کی تھی، سورت 18واں پارہ سورت المؤمنون کی پہلی آیت، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. نمازوں میں خشوع اور عاجزی اور توجہ اور پورا کنسنٹریٹ کرنے کے لیے جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی کی ڈیلی روٹین کو چیک کریں، ہمارا زیادہ تر وقت کیا ہو رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. جو ہم کرتے ہیں وہی پھر ہماری سوچوں میں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1، لغو، بے مقصد، فضول یا ان چیزوں کو سے چھوڑ دیں. یہ بات آپ ہم سب اپنا جائزہ لینا. اگر ہم قرآن کی بات، قرآن کی محفل، نیک لوگوں سے کچھ نیکی کر کے اٹھ کے نماز پڑھیں تو ہماری نماز کیسی ہوتی ہے. ہم بازار سے ہو کر آ کے نماز پڑھیں تو وہی کپڑے اور جوتے اور جو لے لیا اس کا بھی ایک ہوتا ہے کہ اچھا نہیں فلان چیز اچھی تھی اور یہ میں نے مہنگی لے لی اور وہ سستی لے لی، اور پھر اگلے کیا کیا کام ہے وہ دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی نیک محفل سے اٹھ کے نماز پڑھیں تو آپ دیکھیں آپ کا ذہن کیسا ہوتا ہے. کسی شادی بیاہ سے ہو کر آ کے نماز پڑھیں تو آپ کی نماز کیسی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے ہماری روٹین اور ہماری ایکٹیویٹیز ہماری نماز کی سوچوں پر اثر انداز ہوتی ہے. تو لیٹ دیم چیک اینڈ اوور کم آور ادر ایکٹیویٹیز. نمبر 3، وضو اللہ تعالی نے بہت ہی اچھا اور ایک پریکٹیکل ریمیڈی رکھی ہے کہ جب آپ اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، اٹھ کے باتھ روم جائیں، وضو کریں. تو
آپ اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں ایک کسی عبادت کے لیے. تو جب آپ وضو کریں تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کر رہے ہیں, وضو کے بعد کی دعا پڑھ رہے ہیں, آپ دیکھیں اس سے بھی آپ کے خیالات پر بہت زیادہ آپ اوور کم کر لیں گے. چوتھی بات, نماز ایسی جگہ پر پڑھیں کہ جس میں کم سے کم ڈسٹریکشن ہو. بعض اوقات کوئی گزرتا ہے تو ہمیں کوئی خیال آتا ہے, بعض اوقات کوئی کام, کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا, تو یہ جو چیزیں نماز میں ڈسٹریکشن کا باعث بنتی ہیں, آپ ان سے دور کر دیں. اور اہتمام کے ساتھ, بعض علماء کرام نے لکھا کہ نماز میں خشوع اور توجہ کے لیے جگہ صاف ہو, لباس سادہ ہو, ماحول ایسا ہو, تصویریں نہ ہوں, بے مقصد اشیاء نہ ہوں, اور ایسے لوگوں میں نماز نہ پڑھیں ارد گرد لوگ گفتگو کر رہے ہوں یا چل پھر رہے ہوں. ٹھیک ہے, تو نماز کے لیے اچھی تیاری کریں اور اپنے نفس کو یاد دلائیں کہ میں رب کے سامنے کھڑی ہوں, اللہ کی قدرت کو, اللہ کی عظمت کو, اور دنیا کے خیالات کو چھنک دیں. اب یہ میری آخری بات ہے کہ نمازوں میں خیالات آ رہے ہوں تو اس کے لیے اعوذ باللہ پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. اچھا, اور اس سوچ کو بھی اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں کہ مجھے نماز میں خیالات آتے ہیں. اٹس ویری نیچرل, کیونکہ شیطان ہمارے ویک ایریا سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے. بعض اوقات مجھے کسی نے اپنا ایکسپیرینس بتایا, انہوں نے کہا کہ جب مجھے نماز میں بہت خیالات آتے ہیں, بہت سوچیں آتے ہیں, تو میں نماز چھوڑ دیتی ہوں, پھر میں پڑھتی نہیں, کہ ایسی نماز کا کیا فائدہ. ہائے ہائے, میں نے کہا پھر تو آپ نے اور شیطان کو خوش کر دیا. آپ مضبوط بنے, آپ اعوذ باللہ پڑھیں. میں ایک اچھی سی دعا بتاؤں گی بھی آپ کو, آپ اسٹرانگ ہوں, آپ جھٹکیں اس کو کہ نہیں تم ہوتے کون ہو مجھے نماز سے ڈسٹریکٹ کرنے والے. اپنے آپ کو کانسنٹریٹ کریں. اچھا, اس کے لیے دعا بعد میں بتاتی ہوں. ایک اور چھٹا پریکٹیکل سٹیپ, نماز کی عبارت کو تھوڑا اونچا پڑھیں. جب آپ کے کان سنتے نا, آپ کی زبان بول رہی ہوتی ہے اور آپ کے کان سن رہے ہوتے ہیں, جب آپ کی جتنی کسی چیز میں آپ کی سینسز زیادہ انوالو ہوتی ہیں نا, اتنا کانسنٹریٹ زیادہ کرتے ہیں. توجہ جائے نماز میں سجدے کی جگہ پر رکھیں, اونچی تھوڑا سا اپنے آپ کو. 7واں پریکٹیکل سٹیپ یہ ہے, بدل بدل کر قرآن کی تلاوت کریں. مثلا صرف قل هو اللہ یا ایسے نہیں پڑھیں, سوچ کر رکھیں میں نے 4 سنت پڑھنے ہیں, تو میں نے مثلا میں یہ سوچ لیا. ایک میں مثال دیتی ہوں کہ الم تر کیف فعل ربک پہلی میں, لیلاف قریش دوسری میں, ارایت الذی تیسری میں, اور انا اعطینا چوتھی میں رکعت میں پڑھوں گی. پھر آپ اپنے آپ کو ایک دم سٹاپ کرتے ہیں, اچھا پیچھے کون سی صورت پڑھی تھی, اب کون سی پڑھنی ہے. اسی طرح 4 کل آتے ہیں, آپ 2 کل فرض پڑھ رہے ہیں تو 2 کل ایک رکعت میں پڑھ لیں, 2 کل دوسری رکعت میں پڑھ لیں, یا ایک پڑھ لیں جیسے آپ کو سمجھ. یعنی ایسے آپ بدل بدل کے تلاوت کریں تو آپ اپنے خیالات پر کافی زیادہ اوور کم کر لیں گے. آخری چیز دعا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم, میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, جو لیتی ہوں کہ جو سمیع العلیم سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. کس سے لینی ہے؟ شیطان مردود سے, اس کے من ہمزہ, اس کے وسوسوں سے, نفسی ہی, اس کے پھونکوں سے, نفسی ہی, اور اس کی اکساہٹوں سے. ٹھیک ہے, یہ دعا میں بنش آپ کو شیئر کر دوں گی, آپ باقی لوگوں کو بتا دیں. یہ مسنون دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کسی کو نماز میں خیالات آئیں, اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کو بھی آتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ 3 بار تھوڑا اونچی آواز سے یہ دعا پڑھے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ, اور بائیں طرف 3 بار تھو 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 ایسے تھو تھو کرے, اور بے شک اس میں تھوڑا سا اس کے
थूक भी निकले लेफ्ट साइड पर, और ये आप नमाज से पहले भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग द नमाज भी कर सकते हैं। मसलन आपने सूरत फातिहा पढ़ी और उसके बाद आप भूल गए कौन सी सूरत पढ़नी थी, और कोई सूरत पढ़नी शुरू की, फिर ख्यालात कहीं और चले गए, फिर आप अपने आप को छटका, फिर सूरत पढ़नी शुरू की, फिर कहीं चले गए, फिर तो आप ऐसा करें, तिलावत को छोड़ें, स्टॉप करें, आप 3 बार पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, और बाईं तरफ थोड़ा सा लेफ्ट टर्न होके थू 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 ऐसे करके और दोबारा अपनी नमाज पढ़े, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इससे शैतान भाग जाएगा। जी ठीक है, क्लियर हो गया? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। एक और सवाल है। जी जरूर। नमाजों के जाया करने के हवाले से जब बात हो रही थी तो आपने एक टर्म इस्तेमाल की, हल्की नमाज, तो उससे गुमान हुआ कि शायद इससे मुराद ये है कि जो सुन्नतें और नवाफिल होते हैं उनको छोड़कर सिर्फ फर्ज नमाज अदा कर दी जाए तो इसे हल्की नमाज कहा जाएगा, which I understood। नहीं, आप इस वजाहत कीजिए। मेरा जो हदीस मैंने आपको सुनाई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें जल्दी जल्दी मारा मार पढ़ने का था, ठीक है। और ये जो सुन्नतें हैं, फर्ज रखते हैं, और सुन्नतों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि जो दिन में 12 सुन्नत अदा करेगा तो उसके लिए हर रोज जन्नत में एक महल बना दिया जाएगा। जो फर्ज के अलावा 12 सुन्नतें मौक़िदा, और वो 12 सुन्नतें मौक़िदा कौन सी हैं? फजर की 2 सुन्नतें, जोहर की 6 सुन्नतें, 4 पहले और 2 बाद में, 6 और 2 8, मगरिब की 2 सुन्नतें 10, और इशा की 2 सुन्नतें 12। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, जो दिन में 12 सुन्नतें पढ़े तो उसके लिए जन्नत में महल। ये सुन्नतें मौक़िदा हैं जिनको जानबूझकर नहीं छोड़ना चाहिए और मुसलसल नहीं छोड़ना चाहिए, इल्ला माशाअल्लाह कभी, और लेकिन पढ़ने का सवाब हर रोज एक महल। तो वहां पर तो जो मैंने हदीस बताई, जहां तक मैं समझी हूँ, मैं दोबारा भी चेक कर लूंगी कि उससे तो मुराद ये कि नमाज में लंबी तिलावत ना करना, लंबा रुकू ना करना, लंबा सजदा ना करना, एक्स्ट्रा दुआएं ना पढ़ना है, और वैसे सुन्नतों का इस्तेमाल करना चाहिए। और नवाफिल का, क्योंकि क़यामत के दिन अमाल का हिसाब किताब कैसे होगा कि जो फराइज हैं, अगर फराइज की जो कमी कोताही है, अल्लाह ताला कहेंगे मेरे बंदे के नामा अमाल में देखो, अगर कोई नफल है तो उसके फराइज की कमी नवाफिल से पूरी कर दी जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस तरह से नवाफिल का ये है। तो मैं आजकल बहुत ज्यादा रमजान में सबको कह रही हूँ कि पूरी नमाज पढ़े। मैं ये नहीं कहती कि जोहर की 12 रखते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि लगे बंदे जो ये 2 नफल इधर पढ़ हो जाने हैं ना, वो वैसे मुझसे नहीं पढ़े जाते। जैसे तहियतुल वुजू आजकल हम बहुत बाकायदगी से शुरू किए हुए हैं कि किसी एक नमाज के साथ 2 नफल तहियतुल वुजू पढ़ लें कि वो जन्नत में ले जाने वाला अमल है। इसी तरह जब हम इशा की वुजू करते हैं और हम बाद जमात तरावी के लिए पहुंच जाते हैं और हम थोड़ा इंतजार कर रहे होते हैं, तो बजाय बात करने के तो मैं 4 सुन्नत पहले वाली भी जरा सबको कहती हूँ कि इनको पढ़े एहतमाम से, क्योंकि ये चीजें रमजान में तो नवाफिल का सवाब भी बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा है। जी, और कोई सवाल प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। जी, एनी मोर क्वेश्चन? मेरा नहीं ख्याल। अस्मा साहिबा बहुत शुक्रिया, काफी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर था। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। और मेरा ख्याल है दुआ यही है कि हमने जो भी आपसे सुना है, जो लेक्चर, जो आपने बातें हमें बताई हैं, उस पे अब हम अमल भी कर सकें। आपका काम था हमारे तक पहुंचाना, और हम सब जो इस वक्त सुन भी रहे हैं उस पे हमें अल्लाह अमल की भी तौफीक दे, क्योंकि फिर जब आपको पता चल जाता है किसी चीज के बारे में तो फिर वो इम्पोर्टेंट होता है। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे और अल्लाह ताला हमारी नमाजों को बेहतर कर दे। और बड़ी ये एक अलमिया है कि शैतान का वार है हमारे ऊपर कि रोजा रख लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते।
حج کراتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، بار بار عمرہ کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے. اتنے بڑے صدقے کے کام، چیریٹی ورک، خدمت خلق کر رہے ہیں، نمازوں کی لاپرواہی ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے شیطان ایسے ہی ہماری نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے. اتنے بڑے پروجیکٹ کھپ رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ اتنے آسان نہیں ہوتے، لیکن نمازوں میں کوتاہی کر لیتے ہیں. میں سوچتی ہوں کوئی نیک عمل، کوئی بھی خدمت خلق فرض نماز کے علاوہ تو قبول ہی نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کو بہترین کرنے کی، باقاعدگی سے پڑھنے کی، اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.